معمول کی ایک پرواز صرف 8 منٹ میں تباہی کا شکار کیسے بن سکتی ہے؟ اس پرانے ویڈیو فوٹیج میں وہی جہاز دکھائی دے رہا ہے جو گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز 24 سال پرانا تھا، لیکن اس کی سروس باقاعدگی سے ہوتی تھی، بلکہ اتوار کو بھی یہ چیک کیا گیا اور اس میں نئے الیکٹرانکس لگائے گئے تھے۔ تفتیش کار تباہ کن جہاز کے انجن اور ایندھن چیک کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق اس جہاز کا بلیک باکس مل گیا ہے۔ It should be a fairly rapid process to download it. اگر اسے زیادہ نقصان نہیں پہنچا تو اس کے ریڈار کو ڈاؤن لوڈ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے اور شاید کچھ جواب حاصل ہو سکیں، لیکن اس حادثے کی اصل وجہ کیا تھی یہ پتہ لگانے میں کچھ وقت لگے گا۔ Discovering why it's actually happened might take somewhat longer. ہمیں پرواز کے ریکارڈر کے ڈیٹا سے اب تک یہ معلومات ملی ہیں۔ صبح 9:30 بجے کے بعد جہاز نے فرانسیسی ساحل کو عبور کیا۔ پرواز کی بلندی اور رفتار بھی نارمل تھیں، یعنی 38,000 فٹ کی بلندی اور 500 میل فی گھنٹے کی رفتار۔ پھر اچانک صورتحال بگڑ گئی۔ صرف 8 منٹ میں جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ اور اس کے بالکل سیدھے راستے کو دیکھیں۔ عام طور پر ایمرجنسی میں بھی پائلٹ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنا رخ بدل دے یا لینڈ کرنے کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈے۔ جہاز کی آخری پوزیشن یہاں فرانسیسی ایلپس پر دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے اچانک سے ایک تباہ کن واقعہ پیش آیا ہوگا، اتنی جلدی کہ لگتا ہے کہ پائلٹ کے پاس ریڈیو پر مدد مانگنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اس وقت ایئر لائن جہاز کے گرنے کی وجہ کا کوئی اندازہ نہیں لگا رہی ہے۔ It is impossible at the moment why our colleague actually introduced the descent flight and without actually clarifying this with air traffic. اس وقت یہ پتہ لگانا ناممکن ہے کہ ہمارے ساتھی نے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو بتائے بغیر جہاز کو نیچے اتارنا کیوں شروع کیا۔ پوری دنیا میں ہر 2 سیکنڈ میں ایک ایئر بس کی پرواز اڑتی ہے یا اترتی ہے۔ تفتیش کاروں کے لیے ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا دیگر جہازوں میں بھی ایسا مسئلہ پیش آ سکتا ہے؟ ایمن خواجہ، BBC نیوز۔